ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ماں کو یہ لگے کہ یہ بیوی کی زیادہ قدر کر رہا ہے تو اسے کس طرح سے بیلنس کریں؟ بھائی یہ تو آپ کو اپنے رویے میں دیکھنا پڑے گا. آپ دیکھو کہ آپ کی ماں کی جگہ آپ کے سر پہ ہے اور آپ کی بیوی کی جگہ آپ کے دل میں ہے. کبھی ماں کو دل میں نہ بٹھانا اور بیوی کو سر پہ نہ بٹھانا. اگر یہ بیلنس آپ کے ساتھ ہے تو آپ کی ماں کبھی بھی، آپ یقین کرو، اس طرح کے معاملے نہیں کریں گے. لیکن کیونکہ ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں، ان کے اعضاء کام کرنے بند کر دیتے ہیں، ان کے کان، ناک، آنکھیں، دل سب کمزور ہو چکی ہوتی ہیں. جو دماغ میں کسی نے کوئی بات بٹھا دی وہ چڑھ جاتی ہے. تو وہاں آپ کو اپنی ماں کی دلجوئی اور محبت کے ساتھ اپنی بیوی کو سمجھانا ہے کہ تیری بھی تو ماں ہے. اگر کوئی کیڑی بات کہہ لے، تیری ماں بھی تو کچھ کہتی ہوگی. ادھر ماں کو سمجھانا کہ ہم دوسرے کی بچی لائے، اس کا دل دکھائیں گے تو اللہ کے یہاں پکڑ ہو سکے. یہ آپ کا کام ہے. سمجھدار مرد جو ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کس طرح سے بیلنس لے کے چلے. اگر ان لوگوں میں نہیں بنتی تو ماں آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ماں آپ کی بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ اپنی بیوی کو الگ کر دو، کرائے کے مکان میں الگ کر دو، برابر میں اس کا سیٹ اپ الگ، آپ کی ماں کا سیٹ اپ الگ. انشاءاللہ تعالیٰ جھگڑے ختم ہو جائیں گے. ہیلپ کرنے والی بات، جو ہیلپ کرتے ہیں اس بات پہ ہی ہیلپ کس کی؟ بیوی کی ہیلپ کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہنے دو. یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے. ساری دنیا میں وہی تو کہا، اگر آپ مخلوق کو خوش کرنے کی کوشش کرو گے اللہ کی بجائے تو پھر تو اللہ ناراض ہوگا. اگر آپ کی ماں کہتی ہے جورو کا غلام ہے، سن لو یار، جورو کا غلام ہونا میں نے کیا بتائی ابھی آپ کو بات، کہ تم میں بہترین ہے وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے دبتے ہیں. اب اسے اسی طرح سمجھ لو، تم میں بہترین ہے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کے غلام ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ نکاح کے فوراً بعد طلاق ہو جائے، مرد نے ہاتھ بھی نہ لگایا ہو تو کیا عدت ہوگی؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر نکاح کے فوراً بعد طلاق ہو جائے، اب مرد نے ہاتھ نہ لگایا تو کیا عدت ہوگی؟ نہیں بھائی، قرآن منع کرتا ہے کہ اگر عورت کو ہاتھ نہ لگایا ہو مرد نے اور طلاق دے دی ہو تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے. میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، کیا ہے کہنا درست ہے؟ قرآن میں یہ قرآن میں اللہ رب العزت نے، ان کا سوال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں اللہ نے یہ کہلوایا ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل آیت ہے. حسبی اللہ، تو یہ حسبی اللہ، ہیں حسبی اللہ، حسب اللہ، تو وہ کیا یہ ٹھیک ہے جملہ؟ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہی جملہ ٹھیک تھا. بھائی تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، پیچھے لوگ کھڑے ہیں یا ادھر کرسیوں پہ آ جائیں کچھ لوگ. یہ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا. اب آپ دیکھو نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد کی چیز حضرت ابوبکر صدیق، وہ بعد میں یہ کہتے تھے کہ میرے لیے، مطلب میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں اور میرے لیے اللہ اس کے رسول ہی کافی ہے. تو تمام امت کے لیے اشارہ صحابہ اکرام سے ملے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے تھے کہ میرے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے. ان سے تو کہلوایا قرآن میں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. لیکن آپ لوگوں کو ہر حال میں اللہ اس کے رسول دونوں کو جوڑ کے چلنا ہے. جب آپ کا کلمہ پورا ہوگا آپ کو تو یہی کہنا ہے کہ میرے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے. اگر عورت پسند نہ آئے تو کیا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ شادی ہو، عورت پسند نہ آئے تو کیا کریں؟ بھائی اس کے ساتھ نبھاؤ کریں اور اس کی جو کمیاں ہیں انہیں نظر انداز کر کے اس کی خوبیوں پہ نظر رکھیں، لیکن اس کے ساتھ رویہ سختی کا نہ کریں. اور اگر بالکل نہیں نبھتی آپ کی تو پھر اسے طلاق دیں اور دوسری شادی کریں. غیبت سے، مار پیٹ سے، ظلم سے آپ کو بچنا ہے تاکہ آپ کی آخرت بچے. ویسے جتنا آپ برداشت کریں گے اتنا جتنا اس کی خوبیوں پر نظر رکھیں گے اتنا آپ کے لیے فائدہ مند بات ہے انشاءاللہ. ایک سوال یہ، لوگ کہتے ہیں کہ بنا سود اور چھوٹ کے کام نہیں چلتا، کیا یہ بات سچ ہے؟ ہاں بھائی، ان کا سوال یہ ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں بنا سود اور جھوٹ کے کام نہیں چلتا، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ تو اللہ پہ الزام ہے بھائی، معاذ اللہ. جب اللہ نے قرآن میں یہ کہا کہ سود جو ہے وہ اللہ سود کو گھٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے، اور سود کو اپنے آپ سے جنگ کہا، تو قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے. یہ تو ہے نہیں کہ آپ 2021 میں بیٹھے ہوئے یہ بات کہیں کہ سود کے بنا کام نہیں چلتا. معاذ اللہ، یہ تو اللہ پہ الزام ہے کہ اس نے جھوٹ بولا قرآن میں. اسی طرح جھوٹ کا معاملہ ہے. نبی نے فرمایا کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو آپ کا تو ایمان ہی نہیں باقی رہے گا، تو اسلام سے تو باہر ہی ہو جائیں گے اگر آپ جھوٹ کے بنا یہ کہیں. اگر آپ کا جملہ یہ ہو کہ جھوٹ کے بنا کام نہیں چلتا تو آپ کا ایمان فارغ ہے. سوال یہ ہے، کیا بینک کی تعمیر میں مزدوری یا ٹھیکیداری کر سکتے ہیں؟
ان کا سوال ہے کہ کیا بینک کی تعمیر میں مزدوری یا ٹھیکیداری کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو بلڈنگ ہے، اس کے بعد ہو سکتا ہے ان کا ارادہ بدل جائے، بینک نہ کھلے، کوئی اور چیز اس میں کھول لیں، وہ تو عمارت ہے۔ تو فتویٰ تو یہی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ پکا یہاں بینک ہی کھلے گا تو بچے اس کی تعمیر میں مزدوری کرنے سے۔ اللہ آپ کو کہیں اور سے روزی دے گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کے لیے راستے نکال دیتا ہے۔ اگر بیوی الگ گھر کی ڈیمانڈ کرے تو کیا کرے؟ میں تو بتایا آپ کو۔ ان کا سوال ہے اگر بیوی الگ گھر کی ڈیمانڈ کرے ماں باپ سے تو کیا کرے ہسبینڈ؟ تو اس کا حق ہے۔ آپ نے جو نکاح کے ٹائم حجاب و قبول کیا ہے اس میں آپ نے 3 چیزوں کا ذمہ اس کے لیا ہے۔ اس میں نان نفقہ میں 3 چیزیں آتی ہیں، اس کا کھانا جیسا آپ کھاتے ہو، اس کا پہننا آپ کی معیاری آمدنی کے حساب سے، اور اس کا رہنا۔ اگر وہ آپ کے ماں باپ کے ساتھ خوش ہے تو آپ اسی مکان میں رکھو، آپ کی حالت اچھی نہیں ہے تو آپ کرائے کے مکان میں اسے لے کے جاؤ اگر وہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ آپ کی ماں باپ کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، اس کے اوپر نہیں ہے۔ آپ نے جو کمٹمنٹ اس ٹائم نکاح کے ٹائم کیا ان 3 چیزوں کا تو کنفرم ہے۔ اس کے بعد زیور ہے، گھمانا پھرانا ہے، اس کا میک اپ ہے، ان چیزوں کا آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن ہاں اگر اس کا یہ حق مانگتی ہے کہ مجھے الگ گھر چاہیے تو بالکل اس کا حق ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھو اور اس کا بھی خیال رکھو۔ شریعت نے اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی۔ خواہش نفس کو معبود بنانا کیا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ خواہش نفس کو معبود بنانا کیا ہے؟ بھائی خواہش نفس کو معبود بنانا یہی ہے کہ ہم اللہ کے احکام کو پرے ڈال دیں اور اپنی خواہش پہ چلیں۔ اس کا ہلکی سی مثال آپ سمجھیں، صبح کو فجر نماز ہو رہی ہے، اذان ہو رہی فجر کی، آپ کی آنکھ کھلی اذان پہ، آپ نے کروٹ لے کے سوچ لیا کہ اٹھ کے قضا پڑھ لوں گا، یہ خواہش نفس کو آپ نے معبود بنا لیا۔ آپ کا معبود تو آوازیں دے رہا آپ کو، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹھ کے پڑھ لوں گا۔ آپ نے اپنے نفس کو معبود بنایا، شرک کیا۔ سوال یہ ہے درود شریف کون سی پڑھنی ہے؟ ان کا سوال ہے درود کون سا پڑھیں؟ دیکھیں جی نماز میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیم پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ درود کا ورد کریں جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو۔ درود ابراہیم سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں آپ کو درود ملتے ہیں ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آنا چاہیے، ان پہ برکت اور سلامتی ہو، تو وہ بالکل سارے درود آپ پڑھ سکتے ہو، سب میں انشاءاللہ فضیلت ملے گی۔ سب سے زیادہ فضیلت درود ابراہیم کی ہے کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوگا۔ میرا بھائی غیر مسلم لڑکی سے شادی کرنے کی ضد پر ہے، کیا کیا جائے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ بھائی غیر مسلم لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، کیا کیا جائے؟ بھائی اسے سمجھایا جائے، نہیں تو اس سے تعلق توڑ لیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے سورہ بقرہ میں یہ بات کہی ہے، غالباً 263 نمبر آیت میں، کہ مشرک عورتوں سے مومن مرد شادی نہ کرے، ان سے بہتر جو ہے وہ لونڈیے ہیں، مومن لونڈیے ہیں۔ تو اس لیے بالکل قرآن نے منع کر دیا، کسی بھی قیمت پہ شادی نہیں ہوگی، یہ باطل شادی ہوگی، زنا کاری ہوگی، حرام ہوگی۔ سوال یہ ہے کیا بہنوں کی بیٹیوں کی شادی ان کے حصے میں کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال ہے کیا بہنوں کی اور بیٹیوں کی شادی ان کے ورثے میں جو ان کا ترکہ ہوتا ہے اس میں سے کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، بتا کے انہیں کہ آپ ان کو بتا دیں کہ ہم آپ کی شادی اس طریقے میں سے کر رہے ہیں، جب ترکہ بٹے گا اس میں سے یہ پیسے کاٹ لیے جائیں گے۔ لیکن آپ یہ بات سوچ کے دیکھیں کہ کیا آپ کی شادی بھی آپ کے ترکے میں سے ہوئی تھی؟ اگر واقعی ہوئی تھی پھر آپ کے لیے بہت جائز ہے بات، لیکن اگر آپ کی شادی باپ کے پیسے میں سے ہوئی یا اسی کاروبار میں سے ہوئی جو باپ چھوڑ کے گیا، تو بہنوں کی شادی اسی میں سے کریں، تبھی تو آپ اللہ کے یہاں سرخرو ہوں گے۔ ورنہ یہ تو حق تلفی ہوگی کہ آپ نے اپنی شادی تو باپ کے پیسے میں سے کر لی، اس چلتے ہوئے کاروبار میں سے کر لی، بہنوں کے آپ ترکے میں سے شادی کر رہے ہیں، یہ تو انصاف کی بات نہیں نہ ہوئی کوئی۔ جیسے کہ اسلام کے اندر بیت المال کا حکم ہے، لیکن ہم اپنے بڑوں سے معلوم کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی دارالحکومت نہیں ہے یہاں، اس لیے ہم قائم نہیں کر سکتے، تو یہاں دارالحکومت کی وجہ سے وہ اس بات کو روک لیتے ہیں کہ بیت المال کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ یہاں بیت المال کو یہ کہہ کے روک دیا جاتا ہے کہ یہاں حکومت نہیں ہے اسلامی حکومت، یہ بیکار کی بات ہے۔ وہ جو آپ بیت المال کا ذکر کر رہے ہیں بہار میں قائم ہے، مہاراشٹر میں قائم ہے، کیرل میں قائم ہے، وہ اسی ملک کا حصہ ہیں۔ یہ صرف فرار ہے لوگوں کی، بھاگنا ہے ان چیزوں سے۔ ہمت کریں، بیت المال قائم کریں، اس کی بہت برکات ہیں، غریبوں کے بہت کام آیا جاتا ہے اس کے ذریعے۔
बस इंशाअल्लाह ताला। और किसी जहन में कोई बात तो नहीं भाई? अब सब लोग इंशाअल्लाह ताला दुरूद शरीफ एक बार पढ़ लें। भाई छोटा सा और है, हाँ, क्या जो महफिल आज लगाई गई है, क्या इस तरह की महफिल लगाने की इजाज़त है? इनका सवाल है जैसे आज हमने महफिल ये सजाई है, क्या इसकी इजाज़त है? बिल्कुल इजाज़त है। अगर हम इसे अपने ईमान का हिस्सा नहीं समझते और हम इसे ये नहीं समझते कि अगर हमने इसे ना किया तो हम गुनाहगार होंगे, तो बिल्कुल इजाज़त है। लेकिन अगर हमने इसे ये सोच लिया कि अगर हमने हर साल इसे ना सजाया तो ये बिदअत बन जाएगी। तो इसलिए हल्की फुल्की मैं दुआ करा दूँ 1 मिनट की, उसके बाद इंशाअल्लाह सब लोग खाना खा के जाएंगे। हाँ बताइए। जिन बच्चों के माँ बाप चले गए हों, 5-6 बच्चे हों, कुछ बच्चों की शादी भी हो गई हो, कुछ लड़के और लड़कियाँ बाकी रह गए हों, उनके माँ बाप उनके लिए माल छोड़ गया हो, क्या उसमें किसी बच्ची की शादी कर सकते हैं? इनका सवाल ये है कि माँ बाप के मरने के बाद जो बच्चे रह गए कुंवारे, क्या उनकी शादी उस माल में से कर सकते हैं? अगर वारिस सारे इजाज़त दे तो कर सकते हैं, वरना माल माँ बाप के मरने के फ़ौरन बाद बढ़ जाना चाहिए, चाहे कुंवारे हों और चाहे शादीशुदा हो। अगर सारे बच्चे इजाज़त दे रहे हो तो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वो तो तोहफा हुआ अपने कुंवारे बहन भाइयों के लिए, शादीशुदा बहन भाइयों की तरफ से। लेकिन अगर वो इजाज़त नहीं देते या आपको लगता है कि वो खामोश इसलिए हैं कि लिहाज लोग क्या कहेंगे, तो फिर आपको सारा माल बांट देना चाहिए। उसके बाद फिर उनके हिस्से में जो आए उसमें से उनकी शादी करनी चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा बारकता अला सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, या अल्लाह तो हमारी कोताहियों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह आज तेरे और तेरे रसूल के नाम पे यहाँ बैठे, या अल्लाह पाक हमारा बैठना कबूल फरमा दे। या अल्लाह जो तेरे नबी की खुशखबरी है कि हमारा जिक्र आसमानों में हो रहा होगा, या अल्लाह पाक उस पर पक्का पक्का हमें यकीन और ईमान नसीब फरमा। या अल्लाह पाक हमने यहाँ जो पढ़ा सुना उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमने जो यहाँ बातें सुनी उन्हें हमारी ज़िंदगी में उतार दे। या अल्लाह किसी किस्म का कोई शर इन बातों में हो तो उन्हें उसे हमसे दूर फरमा दे। या अल्लाह हमें अपने माँ बाप का, अपनी बीवियों का, अपने बच्चों का हक़ अदा करने वाला बना दे। या अल्लाह हमें अपने पड़ोसियों का हक़ अदा करने वाला बना दे। या अल्लाह हमें लोगों के लिए रहमत बना दे। या अल्लाह हम रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत हैं। या अल्लाह आज यौम रहमत है, तेरे नबी की पैदाइश का दिन है। या अल्लाह आज का दिन हमारी ज़िंदगी में बदलने वाला दिन बना दे। हमारे अंदर जो कमी है, जो गुस्सा है, जो कुदूरत है, लोगों से जो हमारा मामला ख़राब हुआ है, हम लोगों का दिल तोड़ते हैं, दिल दुखाते हैं या जुल्म करते हैं, या अल्लाह उससे हमें दूर फरमा दे। या अल्लाह हमें मज़लूमों में लिख ले। या अल्लाह हमें ज़ालिमों में ना लिखना। या अल्लाह हमसे जो भी जुल्म होते हैं उन्हें माफ़ कर दे। हमसे पिछले गुनाह हमारे सारे माफ़ फरमा दे, आगे गुनाहों से हमें बचा ले। या अल्लाह पाक हमें नमाज़ें पढ़ने वाला बना दे, जो हम 5 वक्त के पक्की नमाज़ें हो जाएँ। या अल्लाह उन नमाज़ों को कबूल फरमा ले। या अल्लाह पाक हम जैसी कैसी नमाज़ पढ़ रहे हैं अपनी शान से कबूल फरमा ले, और जो जो नेकियां कर रहे हैं उन सबको कबूल फरमा ले।